اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم نحمدہ ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے جس نے ہمیں نعمت ایمان سے اور نسبت غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرفیاب کیا۔ ہماری رہنمائی، رشد و ہدایت، مغفرت، بخشش، نجات اور سرچشمہ علم کے لیے ہمیں عظیم کتاب عطا کی، جس کتاب موعظت اور حکمت کا نام قرآن مجید ہے۔ آج کی اس مبارک نشست میں میں قرآن اور تقوی کے حوالہ سے چند کلمات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تقوی کی فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ دنیا کے اندر تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام جو تشریف لائے، ان کی تبلیغ کا مدعا وہ تقوی تھا، پرہیزگاری تھی، خوف خدا تھا۔ انسان کے اندر جب تقوی آ جاتا ہے تو یہ تقوی حق اور باطل میں امتیاز اور فرق پیدا کرتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو تقوی عطا کرتا ہے، پرہیزگاری عطا کرتا ہے، پھر اس کا شمار متقین میں فرما دیتا ہے، اور متقین وہ طبقہ ہے کہ جس سے اللہ رب العزت خود محبت فرماتا ہے۔ پھر یہ تقوی جب نصیب ہو جائے تو پھر یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا سبب بنتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا کہ تم تقوی اختیار کرو، اور پھر تقوی کی حقیقت کا ذکر کیا، تقوی کے اجر کا ذکر کیا۔ تو اللہ رب العزت نے تقوی کی مختلف قسموں کا اپنی کتاب حکمت کے اندر ذکر کیا ہے کہ ہم تقوی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں پہلی قسم یہ ہے روزہ رکھنا۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تقوی کی خیرات، پرہیزگاری کی خیرات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلی قسم یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھیں۔ دوسرا پارہ سورہ البقرہ حسن ترتیب میں یہ دوسرا سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 183 میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور روزوں کی فرضیت کا مقصد یہ ہے
کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رکھنے کا مقصد وحید یہ ہے کہ تم اہل تقوی والے بن جاؤ، تمہارا شمار اہل تقوی میں سے ہو، تم پرہیزگار بن جاؤ اور پرہیزگاری کی راہ اختیار کرو۔ تو پہلی قسم جس سے انسان متقی بنتا ہے وہ روزے رکھنا ہے۔ تو روزے کی مقصدیت کا ذکر کیا کہ ہم نے روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو بہترین زاد راہ قرار دیا، بہترین سامان سفر قرار دیا، وہ تقوی ہے۔ دوسرا پارہ سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 197 میں ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور آخرت کے سفر کا سامان کرو کہ سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے۔ تو کلمات طیبات سے، قرآن مجید کی اس آیت سے یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بہترین زاد راہ اور بہترین زاد سفر جسے قرار دیا گیا وہ تقوی ہے۔ تو فرمایا آخرت کے جو مسافر ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس سامان سفر کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں کہ اس سے بہتر کوئی زاد سفر نہیں ہے، اور حکم دیا کہ دانشمند وہ ہے، اہل عقل وہ ہے، اور خوش نصیب وہ ہے کہ جسے توشہ تقوی کی دولت مل جائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو دوسری قسم بیان کی وہ یہ کہ تم معاف کر دیا کرو، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تم معاف کر دیا کرو، یہ معاف کرنا تمہیں پرہیزگاری کے قریب لے جائے گا۔ یہ دوسرا پارہ سورہ البقرہ حسن ترتیب میں یہ دوسرا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 237۔ پھر فرمایا پرہیزگاری اور تقوی کی اقسام میں ایک یہ بھی قسم ہے کہ تم جو نیکی ہے، تقوی ہے، ورع ہے، پرہیزگاری ہے، ان کے کاموں میں حصہ لو، اور جو گناہ، ظلم، فسق، فجور، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ چھٹا پارہ سورہ المائدہ، یہ 5واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا۔ پھر تقوی کی تیسری قسم وہ ہے عدل کرنا۔ اگر ہم عدل کریں، انصاف کریں، تو انصاف کرنے سے بھی اللہ رب العزت پرہیزگاری عطا کرتا ہے۔ فرمائے اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، عدل کیا کرو، یہ تمہیں تقوی کے قریب تر کر دے گا۔ چھٹا پارہ سورہ المائدہ، اس کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا عدل اختیار کرو۔ پھر فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور بہترین جو لباس ہے وہ تقوی کا ہے، اور اس میں تمہارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے۔ یہ بہترین لباس ہے، اسے تقوی کا لباس قرار دیا گیا۔ 8واں پارہ سورہ الاعراف،
7واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اس کی آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ بہترین لباس جسے قرار دیا گیا وہ تقویٰ ہے۔ پھر تقویٰ کی اقسام میں یہ آتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نشانیوں کا ادب کرو تو اس سے بھی دلوں کو تقویٰ نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس سے بھی دلوں کو تقویٰ نصیب ہوتا ہے۔ 17واں پارہ سورہ الحج، یہ 22واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جو اللہ کی نشانیاں ہیں، یادگاریں ہیں، ان کا احترام اور ادب، اس سے بھی دلوں کو تقویٰ نصیب ہوتا ہے۔ اور فرمایا قرآن مجید میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے ہاں نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، بلکہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ اس عمل قربانی میں، خون بہانے کے عمل میں جو تقویٰ مثمر ہے، جو پرہیزگاری مثمر ہے، وہ اللہ کے حضور پہنچتی ہے۔ 17واں پارہ سورہ الحج، یہ 22واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا۔ پھر صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے تقویٰ پر مستحکم فرمایا تھا، ان کے لیے پرہیزگاری کو لازم قرار دیا تھا۔ فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور ان کے لیے ہم نے تقویٰ کو لازم قرار دیا تھا۔ سورہ الفتح 48واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا۔ تو قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ بھی ہم نے اپنی نشانی بنائے ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ کے نام پر خریدے گئے، اللہ کے نام پر تم نے مال خرچ کیا اور اللہ ہی کے نام پر تم نے ذبح کیا، اور پھر رضائے الہیہ کے لیے تم کھانا بناتے ہو، گوشت تقسیم کرتے ہو، تو فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے قربانی کے جانور ہیں۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کرنا، قرآن مجید کے اندر یہ ذکر کیا گیا ان الذین، کہ بے شک وہ لوگ یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تقویٰ کے لیے چن لیتا ہے، لہم مغفرہ، پھر ان کی بخشش فرما دیتا ہے، وَأَجْرٌ عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ 26واں پارہ سورہ الحجرات، وہ 49واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 3 میں ذکر کیا کہ اگر کوئی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور ادب کرتا ہے، اس سے بھی دلوں کو تقویٰ ملتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے لفظ التقویٰ، جس کا معنی پرہیزگاری ہے، اس پر 15 آیتیں موجود ہیں۔ پھر اتقو، اس مبارک لفظ سے کہ انہوں نے تقویٰ اختیار کیا، اس پر 19 آیتیں موجود ہیں۔ اور جو چھٹی جلد قرآنی انسائکلوپیڈیا میں حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 4246 نمبر صفحے پر ان 19 آیتوں کا ذکر کیا جو اتقو اس معنی میں آیتیں موجود ہیں۔ پھر الاتقا، اتقا پر 7 آیات موجود ہیں، اور جو قرآنی انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 6 میں 4248 نمبر صفحہ پہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر فتقو، 69 آیات اس مبارک لفظ پر قرآن مجید میں ذکر ہیں۔ چھٹی جلد 4243 صفحے پر قرآن انسائکلوپیڈیا میں آپ دیکھیں۔
پھر تتقون کہ تم پرہیزگاری اختیار کرتے ہو یا تم پرہیزگار بنتے ہو۔ اس پر 19 آیات موجود ہیں جس کا معنی ہے تم پرہیزگار بنتے ہو، اور یہ چھٹی جلد 4781 صفحے پہ آپ قرآن انسائکلوپیڈیا میں دیکھیں۔ پھر تتقو 11 آیات موجود ہیں جس کا معنی تم پرہیزگاری اختیار کرتے ہو، چھٹی جلد 4780 یہ قرآن انسائکلوپیڈیا۔ تو یہ چھٹی جلد کا اگر مطالعہ کریں تو اس میں تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا پر کتنی آیات ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بہت سے اس تقوی کی راہیں ہیں، اجر ہے، فضیلت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پرہیزگار بنیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خوف خدا لائیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خشیت الہی میں زندگی بسر کریں اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں پرہیزگاری کو لازم کریں۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی کی خیرات عطا فرمائے اور ہمارا شمار ان میں فرمائے جو اہل تقوی ٹھہرے، اور ہمیں ہمیشہ اپنی بندگی، عبادت، اتباع اور اطاعت الہی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی سعادت دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔